السلام علیکم سر. السلام علیکم سر, انٹرویو کا آغاز ہم کرتے ہیں آپ کے بچپن سے. آپ کو ماضی کی تھوڑی سی یادوں میں لے کے جاتے ہیں, اور ایک بچہ کھیلتا ہوا گلیوں میں, اسکول پڑھتا ہوا, کیسا دیکھتے ہیں آپ اس عمر میں اس بچے کو, اور اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اس میں میں میٹرک میں نے فرنٹیئر میں ڈیرہ اسماعیل خان سے پاس کیا تھا, لیکن کالج میں میں نے یہاں اسلامک کالج لاہور میں داخلہ لیا, کیونکہ میری ہمشیرہ بھی پڑھنا چاہ رہی تھی, اور اس زمانے میں پارٹیشن سے پہلے فرنٹیئر میں کوئی گرلز کالج تھا ہی نہیں, صرف لاہور میں تھا. تو انہوں نے یہاں لاہور میں داخلہ لیا, تو مجھے بھی یہاں اسلامک کالج میں. تو میں جب یہاں آیا تو اس وقت 44 میں تحریک پاکستان زوروں پر تھی, کیونکہ اس وقت وہ چل رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ مجھے بھی موقع ملا اس میں شامل ہونے کا. 44 سے 47 تک قائد اعظم 3 دفعہ اسلامک کالج آئے اور ان سے ملنے کا شرف حاصل ہوا, بلکہ 46 میں انہوں نے ہمیں انعامات بھی دیے اور سندیں بھی دیں, کیونکہ جو 45-46 کے الیکشن تھے اس میں اسلامک کالج لاہور کے اسٹوڈنٹس نے بہت کام کیا. 1250 اسٹوڈنٹ گئے تھے مختلف کنسٹیچوئنسیز میں, اور یہاں پنجاب میں کوئی 85% مسلم سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نے جیتی تھیں, جس کی وجہ سے پاکستان بننا جو ہے انگریزوں کے لیے محال ہو گیا. تو اس میں ہمیں وہ مجاہد پاکستان کی سندیں اس وقت ملی, اور قائد اعظم نے اس وقت یہ کہا اس مارچ 46 کے جلسے میں کہ آپ کو مجاہد پاکستان کی سندیں ملی ہیں, اب آپ معمار پاکستان بنے. یعنی وہ تو اسی سے پھر اور یہ بھی کہا کہ ہم کامرس اور انڈسٹری میں بہت پیچھے ہیں. تو اسی سے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ہیلی کالج آف کامرس میں داخلہ لیں گے تاکہ وہ پڑھیں. تو آپ یوتھ کی سٹرگل میں آ گئے نا. بچپن کیسا تھا؟ بچپن میں شرارتی قسم کا بچہ تھا سرتاج عزیز, یا بڑا اسٹڈیس قسم کا تھا, یا تنگ کرنے والا؟ کیسا ایک وہ بچہ سرتاج عزیز کیسا تھا؟ میرا خیال ہے اس میں سیریس ہو گیا تھا شروع میں, کیونکہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا جب میں 3.5 سال کا تھا. اچھا. تو اس کے بعد جو میری سوتیلی والدہ آئیں, میں 5 سال کا تھا اس وقت, تو شکر ہے کہ وہ اچھی سوتیلی والدہ تھیں. تو میری جو ہمشیرہ تھی بڑی, اس نے مجھے مدد کیا, لیکن اس سے وہ جو تھوڑی بہت جو ایک بہت ہی بگڑا ہوا یا لاڈلا بچہ ہوتا ہے وہ میں نہیں بن سکا, کیونکہ شروع سے میچورنس کا ایک لیول آپ نے چینج کر لیا. پھر اس کے بعد جب پھر میرے والد صاحب چونکہ سول سروس میں تھے, تو فرنٹیئر میں ان کی پوسٹنگ مثلا 6ٹھی جماعت میں نے 5ویں 6ٹھی ایبٹ آباد سے پاس کی, 8ویں ہری پور سے پاس کی, 9ویں میں بنوں چلا گیا, 10ویں میں ڈیرہ اسماعیل خان چلا گیا. تو اس سے مختلف ملکوں میں مختلف شہروں میں ہم پھرتے رہے. تو اس سے میرا تجربہ تو بہت اچھا ہو گیا, کیونکہ مختلف علاقوں میں دیکھتے ہیں, اور اس لحاظ سے میری تعلیم کی جو سرگرمیاں تھیں وہ بہت اچھی تھی. میٹرک میں نے اپنے اسکول میں بھی ٹاپ کیا, پورے پروونس میں 2nd پوزیشن حاصل کی. تو اس سے میری توجہ شروع سے ہی زیادہ پڑھائی کی طرف تھی. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو اس زمانے میں جو ہمارا ماحول تھا اس کا پورے صوبے میں, بلکہ میرے خیال ہے ملک کا ہوگا, اس میں جو ایک ہندو چونکہ اکثریت میں تھے اس وقت, اور ان کا ڈومیننٹ کلچر تھا. تو ہمارے جو مسلمانوں کا آپس میں تہوار تھے, مثلا عید کے یا رمضان کے وقت یا کچھ اور, ان پہ بہت ایمفیسس تھا, کیونکہ اس سے ہماری تخصص یا ہماری آئیڈینٹیٹی بنتی تھی. اس سے جو ہمارے اساتذہ ہوتے تھے 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں کے, وہ بھی جو ہمیں اخلاقیات کے سبق پڑھاتے تھے یا دینیات کے, وہ ہمارے لیے آج کل کے بچوں کے مقابلے میں بہت اہمیت رکھتے تھے, کیونکہ اس سے ہماری بچپن کی کوئی ایسی شرارت جس پہ بڑی مار پڑی ہو, جب بڑی یادگار ہو, یا کچھ ایسا جب آج اب سوچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں ایسا بھی ہوتا تھا, یا مجھ سے یہ کام, یا جو ایک بالکل نوسٹیلجیا میں سے ایک ہنسی کا باعث بنے, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز؟ اس میں میرا خیال ہے کہ جو 1-2 دفعہ ایسی بات ہوئی ہے کہ میں ابھی میری عمر اتنی نہیں ہوئی تھی, لیکن مجھے گاڑی چلانے کا بہت شوق تھا. اچھا. تو میں والد صاحب کی اجازت لیے بغیر گاڑی لے کے بھاگ گیا, اور مردان میں تھے تو نوشہرے تک میں چلا گیا, اور بہت خوش ہوا کہ میں نے 14-15 سال کی عمر میں گاڑی جو ہے وہ ڈرائیو کر کے لے گیا ہوں. تو اس پہ مجھے تھوڑی سی ڈانٹ پڑی. مار کے وقت میں بھاگ گیا تھا, لیکن ڈانٹ پڑی. دوسرا جو مجھے واقعہ یاد ہے کہ
دوپہر کے وقت گرمیوں میں والد صاحب سویا کرتے تھے اور ہماری ایبٹ میں چھتیں جو ہیں وہ چادر کی ہوتی تھیں، اور اس پہ اگر آدمی پھرے تو ہمارا بال اوپر چلا گیا تو مجھے اوپر جانا پڑا، تو وہ بھی مجھے کافی ڈانٹ پڑی کہ تمہیں خیال نہیں ہے کہ نیچے سو رہے ہیں لوگ اور تم اوپر چھت پہ پھر رہے ہو گرمیوں میں. تو اس قسم کے 2-4 واقعات. اچھا، کامرس کا سبجیکٹ آپ نے قائد اعظم کی انسپریشن سے جو ہے وہ سٹارٹ کیا، تو آپ کا کیا اپنا ایپٹیٹیوڈ بھی اس میں بنا؟ جب آپ نے وہ لے لیا تو آپ اس کو کیسے محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق تھا اور آپ نے اس میں ایکسیل کیا، یا کچھ اور آپ کرتے ہیں، یا کچھ اس طرح کا آپ کو کچھ تھنکنگ آئی؟ اس وقت جب ہم گئے اس میں ظاہر ہے کہ قائد کا حکم تھا، تو اس پہ ہم نے سب نے مل کے فیصلہ کیا. 12 اسٹوڈنٹ تھے ہم، اور اس وقت جب ہم ہیلی کالج آف کامرس پہنچے 46 میں 1 سال پہلے، تو 350 میں سے صرف 3 مسلمان لڑکے تھے وہاں. وہ سبجیکٹ مسلمان پڑھتے نہیں تھے، ہندو اور سکھ ہی پڑھتے تھے زیادہ تر، اور ایک مسلمان پروفیسر تھا، باقی سب ہندو سکھ تھے. تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن اس کے 1 سال کے بعد جب پارٹیشن ہو گیا اور سارے استاد چلے گئے اور اسٹوڈنٹ بھی چلے گئے، تو بڑی مشکل سے کالج بچا. ہمارا خیال تھا بند ہو جائے گا، لیکن 30-40 لڑکے اور آ گئے تو کالج چل پڑا. تو اس وقت یہ خیال تھا کہ یہ اب کسی حد تک ہمیں بینکنگ سیکٹر یا باقی سیکٹر ڈیولپ ہوں گے، بزنس. لیکن اس میں ٹائم لگا، اور بینکنگ میں جو آفیسرز کو ریکروٹ کرنے کی اسکیم تھی وہ 2-3 سال بعد شروع ہوئی. تو اسی لیے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ سینٹرل سپیریئر سروسز کا امتحان دوں. اور اس میں جب میں آیا تو میں نے اسی لیے آرٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس چنا، کیونکہ اس وقت جو ہمارے غلام محمد، چودھری محمد علی، ممتاز حسن، زاہد حسین، سب اکاؤنٹ سروس کے لوگ جو تھے وہ ملک میں ٹاپ پر تھے. اور میں نے جو کمیشن میں انہوں نے مجھے پولیس سروس آفر کی، تو میں نے کہا نہیں، میں پالیسی میکنگ یا جس کو ڈیولپمنٹ پروفیشنل کہتے ہیں وہ بننا چاہتا ہوں. تو وہ اس پہ کافی متاثر بھی ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی کیسے. تو میں نے کہا جی کہ میں پولیس افسر کامیاب ہونے کے لیے اس سے بڑا ٹف اور شکی بننا پڑتا ہے. میں ذرا سافٹ آدمی ہوں. انگریزی میں نے استعمال کی کہ آئی ایم مور کمفرٹیبل ود آئیڈیاز رادر دین ود پیپل. تو وہ انہوں نے پھر تو اس حوالے سے پھر میں، اور شکر ہے کہ وہ جو میرا امبیشن تھا، میں نے یہی کہا جی کہ اگر آپ CSP میں چلے جائیں، ایک ڈپٹی کمشنر ہو جائیں تو آپ ایک ضلع کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک اچھا بجٹ بنائیں، اچھی امپورٹ پالیسی بنائیں، تو پورے ملک کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ اس وقت کی بات ہے. لیکن پھر میں جب سروس میں آ گیا تو میں تھوڑے عرصے کے بعد پھر میں پلاننگ کمیشن میں پہنچ گیا، جو اس وقت ہمارا پلاننگ کا یا ڈیولپمنٹ پروفیشنلزم کا ایک مرکز تھا. تو اس لیے مجھے خدا نے موقع دیا کہ میں اپنی جو پرائرٹیز تھیں اور جو میری ایکسپرٹیز تھی اس کے مطابق اپنا کیریئر ڈیولپ